آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم فرشتوں ہی کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے زبور 34 اور اس کی آیت 7۔ زبور 34 آیت 7 میں اس طرح لکھا ہے: خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اس آیت میں سے بھی ہم سیکھیں گے چند ایک باتیں اور بھی ہم سیکھیں گے۔ تو فرشتوں کا جو پہلا ہمارا نکات ہے فرشتوں کا کردار۔ تو فرشتوں کے کردار میں جو ذمہ داری ہے وہ خدا کی پرستش کرنا اور خدمت کرنا ہے، جبکہ وہ انسانوں کی صرف خدمت کرتے ہیں۔ تو جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ فرشتے حلیم ہیں۔ دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی آیت 11 میں لکھا ہے: باوجود کہ فرشتے طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں اور خداوند کے سامنے لان تان کے ساتھ ان پر نالش نہیں کرتے۔ ان سے یعنی انسانوں سے وہ زور والے ہیں، لیکن خدا کے سامنے وہ لان تان نہیں کرتے، برا بلا نہیں کہتے، نالش نہیں کرتے، اونچی آواز میں انسانوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، کڑتے نہیں انسانوں کے بارے میں۔ ان کا رویہ بڑا حلیمانہ ہوتا ہے۔ اور جیسے مکاشفہ باب 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو برے فرشتے ہیں، نافرمان بد ارواح جو اب ہیں، وہ خدا کے لوگوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں، جبکہ جو اچھے فرشتے ہیں وہ بہت برداشت کرتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں خدا کے لوگوں کے بارے میں۔ پھر جو فرشتے ہیں ان میں صبر پایا جاتا ہے، کہ جیسے متی 18 باب اور اس کی آیت 10 میں لکھا ہے کہ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آپس کے جب تعلقات ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کو بعض لوگ ناچیز حقیر جانتے ہیں، اور یسوع نے کہا کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ہم سیکھیں گے، جیسے ابھی ہم نے زبور کی کتاب میں پڑھا کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اور آسمان پر بھی اس کے لوگوں کے فرشتے موجود ہیں کہ وہ ہر خبر، ہر معاملہ، بات، بیان خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کو ناچیز نہ جانے۔ یہ ہے فرشتوں کا صبر۔ پھر فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ لوکا 15 باب اور اس کی آیت 10 میں لکھا ہے کہ یہاں پر یسوع نے ایک تمثیل بیان کی۔ اس طرح ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس 10 درہم ہے، ایک گم جاتا ہے، پریشان ہوتی ہے، اور وہ سارے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے۔ جب مل جاتا ہے تو وہ اپنی پڑوسنوں کو بلاتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر خوشی مناتی ہے کہ میرا درہم گم گیا تھا اور اب مل گیا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر خدا کے حضور فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ جب کوئی گنہگار
سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یسوع پر ایمان لے آتا ہے، تو خدا کے سامنے حضور فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ یہ تھی چند ایک فرشتوں کی ذمہ داریاں جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا، مزید بھی ہم سیکھیں گے، خدا کے تعلق سے بھی، ان کے ذمہ داریوں خدمات کے حوالے سے۔ تو ابھی جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے فرشتوں کے القابات۔ پہلا جو لقب ہے کہہ سکتے ہیں وہ نگہبان ہے۔ یسایہ 62 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے، اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ ہو۔ جیسے خدا کے لوگوں کے پاس فرشتے یا فرشتہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح جو یروشلم شہر ہے اس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے یروشلم کی دیواروں پر بھی نگہبان مقرر کیے ہیں، یعنی فرشتے، اور وہ دن رات خاموش نہیں ہوتے۔ خاموش ہونے کا مطلب ہے سوتے نہیں، وہ آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں اور وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ ہو، کہ وہ خداوند کی بھی ستائش کرتے ہیں اور وہ انسانوں کی بھی مدد کرتے ہیں، خاص کر جیسے یروشلم ہی کا ذکر کیا گیا جہاں پر خدا کے لوگ، خدا کی قوم آباد تھی، اور یہاں پر ہیکل بھی تھی، خدا کی حضوری بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو خدا اس شہر کی حفاظت کرتا ہے اپنے فرشتوں کے وسیلے سے، انہیں نگہبان کہا گیا ہے۔ پھر فرشتوں کو خدا کے لشکر کہا گیا ہے۔ زبور 33 6 آیت میں لکھا ہے، آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ آسمان خدا کے کلام سے، خدا کے کہنے سے آسمان بنا، اور اس کا سارا لشکر، ارواح اور فرشتگان اور چاند، سورج، ستارے، فضا، سب خدا کے دم سے، دم یعنی خدا کی روح سے، خدا کے کہنے سے وہ بن گئے۔ جیسے آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے دم سے بنا ہے۔ پھر فرشتوں کو قدسی کہا گیا ہے۔ استثنا 33 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ پہلے اس نے اسرائیل کو برکت دی، وہ یہ ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے آشکارا ہوا اور کوئی فران سے ان پر جلوہ گر ہوا، اور وہ لاکھوں قدسیوں میں سے آیا اور ان کو شریعت دی۔ تو اس نے موسیٰ کی معرفت سینا پر بنی اسرائیل کو شریعت دی۔ تو وہ کہاں سے آیا؟ لاکھوں قدسیوں میں سے۔ تو قدسی کا جو لفظی مطلب ہے یہ ہے پاک، مقدس۔ تو فرشتے کے لیے قدسی بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک پاک، بے عیب مخلوق ہے، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ پاک قدسی کا مطلب ہے، اور مقدس بھی۔ اور یہ لفظ فرشتوں کے لیے جو یہودا کا خط ہے اس کی آیت 14 میں وہاں پر فرشتوں کے لیے مقدس بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کو کے لیے جو لقب موکل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دانیل 10 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ اس سچائی کی کتاب کو سمجھنے میں میرا محافظ
جو ہے میکائیل کے سوا اور کوئی نہ تھا، کوئی میرا مددگار نہ تھا۔ اس سچائی کی کتاب کو سمجھانے میں تیرا سچائی کی کتاب کو تجھے سمجھانے میں میرا محافظ، میرا مددگار اور میکائیل کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں پر میکائیل کے لیے کے ساتھ موکل میکائیل لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو دانیل نبی کہہ رہا ہے کہ جب جبرائیل میرے پاس آیا تو اس نے فارس کے موکل کے ساتھ مزاحمت کی، اس نے آ کر مجھے سمجھایا۔ تو جو موکل کا لفظی مطلب ہے وکیل، کہ جسے کوئی کام سونپا گیا ہو وہ اسے کرے۔ پھر فرشتوں کو خدمت گزار روحیں بھی کہا گیا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی آیت 14 میں، کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کے میراث پانے والوں کی خاطر بھیجی جاتی ہیں؟ تو یہ واضح ہے کہ وہ خدمت گزار روحیں ہیں، جو فرشتگان ہیں وہ خدمت گزار روحیں ہیں نجات کے میراث پانے والوں کی خاطر۔ جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں انہیں نجات مل جاتی ہے اور آئندہ زندگی میں انہیں میراث بھی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی، تاج اور اختیارات، شاباش انہیں میراث دی جائے گی اور ان کی خدمت کی خاطر اس دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ پھر چند ایک اور باتیں بھی کہ فرشتوں کو سرافیم بھی کہا گیا ہے۔ یسایہ چھٹا باب اور اس کی پہلی 7 آیات پڑھیں تو اس طرح بیان ہے کہ عزیہ بادشاہ کی وفات کے بعد اسی سال یسایہ نبی کہتا ہے کہ میں نے خداوند کا تخت بڑی بلندی پر، اونچے پہاڑ پر دیکھا اور اس کے گرد میں نے 4 سرافیم کو دیکھا اور جن کے 4 پر تھے، 2 سے اپنے پیروں کو اور 2 سے اپنے چہرے کو اور 2 ڈھانپتے تھے اور 2 سے وہ اڑتے تھے۔ تو جو پیروں کو ڈھانپنے کا مطلب ہے کہ وہ خدمت کرنے والے ہیں اور خدا کے حضور جب وہ ہیں تو خدا کی تعظیم میں وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور 2 سے وہ اڑتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتا ہے قدوس 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 رب الافواج۔ تو یہاں پر رب الافواج، جیسے اس سے پہلے القابات میں سیکھا کہ خدا لشکروں کا خدا ہے، تو رب الافواج بھی کہہ سکتے ہیں کہ رب کی جو فوجیں ہیں، فرشتگان ہیں، وہ ان کا بھی مالک ہے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا قدوس قدوس رب الفاج، جس کے جلال سے زمین معمور ہے۔ اور پھر پکارنے والے نے بڑے زور سے پکارا اور آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گئے، اور میں نے کہا مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میں نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں مر جاؤں گا۔ اور سرافیم میں سے ایک خدا کے دستے پناہ میں سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ لایا، اس نے میرے ہونٹوں کو چھوا اور کہا کہ تیری بدکرداری بخش دی گئی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو یہی ایک حوالہ ہے جس میں سرافیم کا ذکر آتا ہے اور ان کا تعلق خدا کے تخت اور خدا کی پاکیزگی کے ساتھ گہرے طور پر ہے۔ پھر کروبیم خروج 25 باب 17 سے 22 آیت پڑھیں تو وہاں پر آتا ہے کہ جب موسیٰ کو خدا نے وہ نقشہ دیا کہ تو
ایسا صندوق بنانا، کیونکہ ان آیات میں لفظ صندوق بھی آتا ہے، مذبح بھی آتا ہے، اس کے اوپر سرپوش یعنی اس کو ڈھانکنا سونے کے پلیٹ سے، اور اس کے اوپر تو کروبیم بنانا، کروبیم ایسے بنانا، وہ جو میز ہے جس کے اندر وہ لوہے 10 احکام رکھے گئے، اور وہ 1.5 ہاتھ چوڑی اور 2.5 ہاتھ وہ لمبی تھی، اور اس کے اوپر کروبیم بنانا جنہوں نے پر اس طرح پھیلائے ہوں کہ اوپر سے وہ سرپوش ڈھکا ہوا ہو، اور وہاں سے خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوا کرے گا، جو پاک ترین میں وہ عہد کا صندوق تھا۔ تو 26 باب کی پہلی آیت میں ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس میں جو پردے لگانا، ان پر بھی کسی ماہر استاد سے کروبی کڑوانا۔ تو کروبی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسانوں میں خدا کا جلال ہے، خدا کے جلال کا ظہور حقیقت میں ہم اس ہیکل میں، خیمہ اجتماع میں دیکھتے ہیں۔ پھر پرانے عہد نامے میں خداوند کا فرشتہ لفظ آیا ہے، جیسے قضات 6 باب اس میں جدعون کا ذکر آتا ہے، اور قضات باب 13 میں سمسون کا ہے کہ جب جدعون خداوند کے فرشتے کو دیکھتا ہے، اسی طرح سمسون کے والدین بھی خداوند کے فرشتے کو دیکھتے ہیں، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا تو ہم مر جائیں گے۔ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ لفظ آتا ہے خداوند کا فرشتہ، تو یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ یہ پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح تھا جو ظاہر ہوتا ہے مختلف اوقات میں، اور ان دونوں نے مختلف اوقات میں بنی اسرائیل کو، جیسے جدعون نے مدیانیوں کے ہاتھ سے، سمسون نے فلسطینیوں کے ہاتھ سے معجزانہ طور سے بنی اسرائیل کو رہائی بخش دی۔ اسی طرح پھر ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ پیدائش باب 18 میں ابراہیم نے اجنبی لوگ جانتے ہوئے ان کی بڑی بڑھاپے میں باغ کے خدمت کی، تو بعد میں وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو حقیقت میں خدا ہے، کیونکہ لفظ بعد میں آتا ہے کہ وہ خدا ہے جس نے کہا کہ میں جس کام کو کرنے کو جا رہا ہوں اسے ابراہیم سے کیوں پوشیدہ رکھوں۔ وہ ایک خدا ہے اور 2 فرشتے ہیں۔ تو خدا ہے، وہ لامحدود ہے، وہ انسان بھی بن سکتا ہے، لیکن جو بڑی بات ہے کہ اعزاز کی کہ ابراہیم نے خدا کی، فرشتوں کی خدمت کی۔ اور پھر یہ کہ میں نے جو اس سے پہلے ایک آیت کی درست تشریح نہ کی، عبرانیوں غالباً دوسرا باب اور اس کی 6 7ویں آیت کی، کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا، تو میں نے انسان ہی کہا، جبکہ چند آیات اور پڑھیں 6 سے 9 آیات میں تو یہ ہے یسوع مسیح۔ تو یسوع مسیح جب مکمل انسان ہے وہ بھی فرشتوں سے کم ہے، اور وہ ان آیات میں واضح ہے کہ وہ انسان کیوں بنا، وہ فرشتوں سے کم کیوں کیا گیا، کیونکہ انسان کی نجات کی خاطر وہ انسان سے بننا پڑا، اور اس نے نجات کے کام کو پورا کیا ہماری خاطر، اور بعد میں پھر وہ اسی مقام پہ بحال ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے کلام میں بھی بتایا، پہلا پطرس 3 باب 22 آیت میں لکھا ہے کہ وہ پھر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور
قدرتیں اور فرشتے اس کے تابع کیے گئے. فرشتے تو یسوع کے پہلے ہی سے تابع ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عبرانیوں 12:22 آیت میں کہ فرشتے لاکھوں میں ہیں، جبکہ مکاشفہ 5:11 آیت میں لکھا ہے پھر میں نے جو نگاہ کی تو تخت اور بزرگوں اور جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد فرشتوں کی بڑی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. تو یہ واضح ہو گیا کہ فرشتے لاکھوں نہیں بلکہ وہ کروڑوں میں ہیں. اور پھر مکاشفہ 15 باب میں فرشتے کے لباس کے حوالے سے ذکر پایا جاتا ہے کہ ان کا لباس آبدار ہے. آبدار یعنی صاف، شفاف، چمکدار. اور اس لیے فرشتوں کے لباس کو تصاویر میں سفید دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ صاف ہے. آبدار کا مطلب ہے صاف. جبکہ مکاشفہ 4 باب بزرگوں کا لباس بھی سفید ہے. 7 باب میں مقدسین جو ایماندار ہیں انہیں جب جلالی بدن دیا جاتا ہے ان کا بھی لباس آسمان پر سفید ہے. اسی طرح فرشتوں کا بھی سفید ہی دیکھتے ہیں اور یہاں پر جیسے مکاشفہ 15 باب میں. اور پھر وائز کی کتاب 5 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو گناہگار نہ ٹھہرائے اور تو فرشتے کے سامنے مت کہہ کہ بھول چوک تھی اور خدا تیری آواز سے بیزار ہو اور تیرے ہاتھ کے کام کو برباد کرے. اس سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ جب تو منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر. اس سے بہتر ہے کہ تو منت نہ مانتا، کہ اگر منت مانے تو پھر اسے ادا ضرور کرنا ہے. اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے کہ تیرا منہ تیرے جسم کو کیوں گناہگار ٹھہرائے اور تو فرشتے کے سامنے مت کہہ کہ بھول چوک تھی. کہ نہ صرف جو لوگ کہتے ہیں میں دیکھ دوں گا، میں چرچ میں یہ دوں گا، تو وہ کسی انسان سے مخاطب ہو کر یہ بات کرتے ہیں اور بعد میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، دیتے نہیں. تو سلیمان بادشاہ نبی کہہ رہا ہے کہ تو فرشتے کے سامنے مت کہہ کہ بھول چوک تھی. جو فرشتے ہیں ہمارے لیے مقرر ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ان کے سامنے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ واضح لکھا ہے کہ تو فرشتے کے سامنے مت کہہ کہ بھول چوک تھی، وہ میں نے نہیں کہا. تو انکار کر دے کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں اور خدا تیری آواز سے بیزار ہو، پریشان ہو اور رنجیدہ ہو جائے اور تیرے ہاتھ کے کام کو برباد کرے. کہ پھر ایسے ہوگا کہ جو ہم کام بھی کریں گے اس پر برکت نہیں ہوگی، جو سوچیں گے وہ ہوگا نہیں بلکہ وہ برباد ہو جائے گا، ہماری محنت رائیگاں جائے گی. اس لیے جو آپ منت مانتے ہیں اسے ادا کرنا ہے، کیونکہ فرشتے بھی گواہ ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں اور وہ بھی ساری بات بیانات ہمارے خدا کے سامنے بیان کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. یہ ہم نے فرشتوں کی ذمہ داری کے حوالے میں دوسری بات جو سیکھی تھی پہلے نقطے کی وہ یہ تھی. اور پھر جو آپ کے سامنے حوالہ پڑھا گیا زبور 34 اور اس کی 7 آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. چاروں طرف جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، ایماندار لوگوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، ان پہ تمبو لگاتا ہے. ایسے سمجھے نظر نہیں آتا لیکن روحانی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں. اس طرح وہ سایہ کیے ہوتا ہے اپنے لوگوں پر. کم از کم ایک فرشتہ، جیسے یہاں پر آتا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ
خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. اور مزید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے دانیل نے کہا دانیل 6 باب میں کہ جب اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا اور خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے. کبھی کبھی خدا ہماری خصوصی مدد کے لیے کوئی خاص فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے جیسے خدا نے دانیل کی مدد کے لیے بھیجا. اس لیے ہمیں خدا کی جو غیبی مدد ہے فرشتگان کے وسیلے سے، فرشتوں کے وسیلے سے جو ہماری مدد ہو سکتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے یسوع کو قبول کرنا ہے اور وہ ہماری اپنے پاک فرشتوں کے وسیلے سے مدد کرتا رہے گا. خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے. آمین.